قسط نمبر 18۔ شام کے 10 بجے حماد کو اعظم شیرازی نے اپنے اسٹڈی روم میں طلب کر لیا تھا۔ وہ سرخ پڑتی آنکھوں کو رگڑ کر اپنے حلیہ درست کرتا کچھ ہی دیر میں وہاں پہنچ گیا تھا۔ اعظم شیرازی سامنے ہی کوچ پر بیٹھے تھے۔ اس کی ممی بھی وہاں موجود تھیں۔ ان کا چہرہ ستا ہوا تھا، آنکھیں بھیگی ہوئیں، وہ سر جھکائے ہوئے تھیں۔ انہوں نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ ایک نظر ان پر ڈال کر اپنے دادا کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ وہ اٹھ کر اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے تھے۔ ان کے تاثرات کچھ اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ وہ اسے بہت سخت نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ انہیں اس کے لہجے پر غصہ تھا۔ جس انداز میں اس سے اپنی ماں سے باز پرس کی تھی، اس انداز پر بھی۔ کیا یہ ضروری ہے کہ تمہاری ممی کسی سے بھی ملنے سے پہلے تم سے اجازت لیں؟ وہ اس کے سامنے کھڑے تھے، اس سے کہہ رہے تھے۔ تم سے پوچھ کر کسی کو گفٹ دیں یا خیال رکھیں یا گھومنے جائیں؟ ضبط سے حماد کی آنکھیں سرخ پڑنے لگی، چہرہ غم اور غصے کا عکاس ہونے لگا۔ دادا وہ بات کیوں نہیں کر رہے تھے جو وہ سننا چاہتا تھا؟ وہ اس کی ممی کی باتوں کی نفی یا تردید کیوں نہیں کر رہے تھے؟ وہ فارس نامی اس ملازم لڑکی کی پہچان کی وضاحت کیوں نہیں دے رہے تھے؟ انہیں صرف اس کے رویے کا غصہ تھا۔ وہ سوال جو اس نے کیے، وہ اعتراض جو اس نے اٹھائے، وہ بحث جو اس نے کی، انہیں صرف اس عمر کا مسئلہ تھا۔ تمہارا اس طرح سے ریئیکٹ کرنا غیر ضروری اور بچکانہ عمل تھا۔ وہ اب اصل مدعے پر آئے تھے۔ آپ مجھے بلیم کر رہے ہیں؟ حماد کے لہجے سے کرب چھلکا تھا۔ زندگی کے 23 برس گزرنے کے بعد مجھے پتہ چلتا ہے جس لڑکے کو میں نوکر سمجھتا رہا ہوں وہ میرے ڈیڈ کا بیٹا ہے، اور میری ممی اس سے ملتی ہیں، امپورٹنس دیتی ہیں، اس کے لیے مجھے اگنور کرتی ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں میرا رد عمل بچکانہ ہے۔ جمیلہ دودھ نے کچھ اذیت سے بیٹے کو دیکھا تھا۔ وہ اتنا اور اس قدر بدگمان کیسے ہو گیا تھا؟ آپ سب نے اتنا عرصہ مجھ سے یہ بات چھپائی۔ اس کے لب ہلے، نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ وہ سب کی انتہا پر کھڑا تھا۔ یہ بات اتنی اہم نہیں تھی کہ تمہیں بتائی جاتی۔ ان کی آواز گمبھیر، لہجہ سنجیدگی سے پر تھا۔ پشت پر ہاتھ باندھے وہ اب اس کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ ہارون نے ہم سے چھپ کر اس 3rd کلاس عورت سے شادی کر لی۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ ہمیں اس تمام مسئلے سے چھٹکارا پانے کے لیے کیا کرنا چاہیے تھا؟ حماد اب اپنے دادا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کیا ہمیں تمہاری ممی کے خاندان سے دشمنی لینی چاہیے تھی یا پھر تمہارے ڈیڈ کو آگ کر دینا چاہیے تھا؟ ان کا سوال بھاری اور لہجہ بھی اتنی ہی سختی لیے ہوئے تھا۔ حماد کی آنکھوں میں سب کی سرخی پڑ گئی تھی۔ ہمارے پاس 2 راستے تھے، یا تو ہم تمہارے ڈیڈ کو آگ کر دیتے یا اس بچے کو قبول کر کے اپنے خاندان کا تماشا بنا لیتے۔ جمیلہ دودھ نے کچھ اذیت سے آنکھیں میچ لی تھیں۔ لیکن ہم اس فیملی کی بہتری چاہتے تھے، تمہاری بہتری۔ کندھوں سے تھام کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ آنکھیں گہری ہیزل ہو گئیں، چہرہ دھندلا پڑ گیا۔ اعظم شیرازی نے ایک دم سے اسے کندھے چھوڑ دیے۔ وقت پلٹ کر پیچھے کہیں کسی منظر میں قید ہو گیا تھا۔ ایک عدالت لگ گئی، ایک فیصلہ ہو گیا۔ وہ فیصلہ ان کے کندھوں پر ٹھہر گیا، بالکل ہلکا پھلکا سا 2 لفظی فیصلہ، ایک دم سے ثقیل ہو گیا۔ حماد نے اپنے دادا کے تاثرات بدلتے دیکھے۔ ہمیں جو بہتر اور مناسب لگا ہم نے وہ کیا، انہوں نے سنبھل کر کہا۔ لہجے میں مضبوطی لوٹ آئی، سختی، برودت اور حاکمانہ پن لوٹ آیا۔ اس لڑکے کا ہمارے خاندان سے کوئی تعلق نہیں۔ فیصلہ وہی جو 15 سال پہلے ہوا تھا۔ نہ اس نے کبھی ہماری زندگی میں انٹرفیئر کیا ہے، نہ وہ کبھی کرے گا۔ حماد نے اپنے دادا کو دیکھا۔ وہ اتنے یقین، وہ اتنے وثق سے یہ بات کیسے کہہ سکتے تھے؟ فارس فاجدان ان کی زندگیوں میں تھا، وہ اس حقیقت سے نظریں کیسے چرا سکتے تھے؟ اس کی وجہ سے اس کا رشتہ ختم ہو گیا تھا۔ اس کے ڈیڈ خود کو غیر ضروری طور پر مصروف رکھتے تھے۔ اس کی ممی اس لڑکے کے لیے فکر مند رہتی تھیں، اور دادا کو لگتا تھا وہ لڑکا انٹرفیئر نہیں کر رہا تھا۔ ہماری فیملی میں سوائے تمہاری ممی کے اور کوئی اس سے نہیں ملتا، تمہارے ڈیڈ بھی نہیں۔ اعظم شیرازی نے سنجیدگی سے آگاہ کیا۔ تمہاری ممی خود اس سے ملنا چاہتی ہیں، یہ ان کا ذاتی فیصلہ ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے انہوں نے تمہارے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں میں کوتاہی کبھی نہیں کی۔ جمیلہ دودھ نے سانس روک کر اپنے سسر کو دیکھا تھا۔ ان کی سائیڈ لے رہے تھے، ان کی حمایت کر رہے تھے۔ فارس فاجدان کی حقیقت عیاں ہو گئی، اس پر کوئی سخت رد عمل نہیں دے رہے تھے، وہ اس پر کسی بھی قسم کی سختی نہیں دکھا رہے تھے۔ مگر بابا، یہی تمہاری خامی ہے حماد، تم وہاں اپنا موازنہ کرتے ہو جہاں تمہارا موازنہ نہیں بنتا۔
انہوں نے حماد کی بات کاٹی تھی۔ حماد اپنی جگہ تھم گیا، اس کے وجود پر دھڑاڑ سی پڑنے لگی۔ اگر کوئی ہماری فیملی کا حصہ ہوتا تو ہمارے ساتھ ہی رہتا، اس لیے بلا وجہ کا ایشو کریٹ مت کرو۔ انہوں نے آخری بات سخت لہجے میں کہہ کر اس پر سکوت طاری کر دیا۔ ہم اس ٹاپک کو یہیں ختم کر رہے ہیں۔ آئندہ فارس کا ذکر اس گھر میں نہیں ہوگا، نہ ہی تم اسے اپنے سر پر سوار کرو گے۔ لہجے میں اب کوئی سختی نہ تھی، مگر ایک تحکم ضرور جھلک رہا تھا۔ اب تمہیں اپنی ممی سے معذرت کرنی چاہیے۔ وہ مٹھیاں بھینچ کر کھڑا تھا، کشیدہ پیشانی پر سلوٹیں تھیں، آنکھوں میں قہر اترا ہوا تھا۔ غصہ ختم ہونے کی بجائے مزید بڑھ گیا تھا، لیکن وہ دادا سے مزید کوئی بحث نہیں کر سکتا تھا۔ فرق واضح تھا، باتیں صاف تھیں۔ پہلے دادا صرف اس کی بات کرتے تھے، آج دادا صرف اس کی بات نہیں کر رہے تھے۔ موازنہ شروع ہو چکا تھا۔ اسے ایک دم سے احساس ہوا وہ سب کچھ کھو چکا ہے، خالی ہو رہا ہے۔ چنگاری سے آگ بھڑکی تھی، اس آگ نے پورے وجود کو لپیٹ میں لے لیا تھا۔ حماد! جمیلہ داؤد نے اسے پکارا تھا۔ سب کر کے وہ سیدھا اپنی ماں کی طرف بڑھ گیا تھا، ان سے اپنے رویے کی معذرت کر لی تھی۔ انہوں نے بے اختیار اسے خود سے لگا لیا تھا، روتے ہوئے شکوہ بھی کر رہی تھی۔ وہ ان کی محبت پر شک کیسے کر سکتا ہے؟ وہ اتنا منفی کیسے سوچ سکتا ہے؟ ایک مکمل فیملی تھی ان کی، ایک حسین سا تعلق تھا سب کا، پھر یہ بدگمانی کیوں آ رہی تھی؟ وہ چپ چاپ سنتا رہا، غلطی بھی تسلیم کر لی۔ مسئلے بات سے حل ہوتے ہیں، خاموشی سے بچیدہ۔ اسے سمجھ کر سر ہلایا۔ انہوں نے اس کے ماتھے کا بوسہ لیا، اجازت لے کر باہر نکلا۔ راہداری سے گزر کر سیڑھیوں کی طرف جاتے اس کی مٹھیاں سختی سے بھینچ گئی تھیں۔ ذہن میں فارس واجدان کا چہرہ تھا، آنکھوں میں شعلے نظر آ رہے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں رائٹنگ ٹیبل پر بیٹھا پڑھائی کر رہا تھا جب اس کے موبائل پر راحم افاق کی کال آئی تھی۔ اس سے پاکستانی ٹائمنگ کا اندازہ کرتے کچھ حیرت سے کال ریسیو کر لی تھی۔ اتنی رات کے وہ کیوں فون کر رہا تھا؟ سلام دعا کے بعد اگلے چند لمحوں میں اس نے جو خبر دی اس سے لمحے بھر کے لیے اس کے وجود پر ایک سکتہ طاری کر دیا تھا۔ قلم ہاتھ میں تھا، چھوٹ کر کتاب پر جا گرا۔ پہلے ایک حادثہ سیڑھیوں کا تھا، اب ایک حادثہ سوئمنگ پول کا تھا۔ آرزو جہانگیر کا بیٹا عیسیٰ 4 گھنٹوں تک زندگی اور موت کی کشمکش میں رہنے کے بعد دم توڑ گیا تھا۔ آج صبح اس کا جنازہ تھا، تدفین بھی ہو گئی تھی۔ وہ خاموشی اور صدمے کی کیفیت میں کرسی کے ساتھ پشت ٹکائے بیٹھا رہ گیا۔ ٹیبل لیمپ کی روشنی ناکافی ہو گئی، وسیع کمرے کا ماحول گھٹن زدہ ہو گیا۔ بامشکل سانس لیتے اس سے کپکپاتی انگلیوں سے آرزو جہانگیر کا نام سرچ کیا۔ وہ عورت امریکہ میں کسی گرینڈ فیسٹیول میں مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کر رہی تھی۔ اس کی کچھ دیر پہلے تک کی لی جانے والی تازہ ترین تصاویر انٹرنیٹ پر ڈالی گئی تھیں۔ وہ ساکت نگاہوں سے اس کا مسکراتا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ وہ تکبر سے گردن سیدھی کیے ہاتھ ہلا رہی تھی۔ اسے اپنے بیٹے کی کوئی خبر نہ تھی، خبر تھی بھی تو کوئی احساس نہ تھا۔ اس کے لیے وہ تقریب اہم تھی، اپنا نام اہم تھا، اپنے فینس اہم تھے۔ اس کے اندر ایک دم سے غصے کا وبال اٹھا تھا۔ وہ ایسی عورت کا بیٹا ہے، اسے اپنے وجود سے گھنائی۔ وہ ایسی عورت کی شبیہ ہے، اسے اپنے چہرے سے نفرت ہوئی۔ اسے اپنا وجود نوچنے، اپنی رگوں سے اس خون کو کھینچنے کا جی چاہا۔ اس کے وجود سے کراہت آرزو جہانگیر کی وجہ سے بڑھتی گئی تھی۔ اس کے حصے میں مظالم آرزو جہانگیر کی وجہ سے آئے تھے۔ موبائل سکرین پھر سے روشن ہوئی تھی، راحم کال کر رہا تھا۔ اس سے سانس لیتے ہوئے سر تھام لیا۔ اب ہر کوئی تمہارے دادا جیسا تو نہیں ہوتا، ایکسٹرا سیکیورٹی دے کر زندہ رکھیں۔ موازنے و احتساب کی پہلی سیڑھی پر اس سے قدم بے حادثہ لڑکھڑا گئے۔ اس کی سوچ بھٹک گئی، اس کا ذہن منتشر ہونے لگا۔ چاہیں تو یہیں تمہاری جان لے سکتے ہیں۔ وہ گہری سانس لیتا خود کو اس کیفیت سے نکالنے کی کوشش کر رہا تھا جس کی دلدل میں وہ دھستا جا رہا تھا۔ وہ تمہارے دادا ہیں، لاکھ پتھر دل سہی، ہی ٹرائیڈ ٹو پروٹیکٹ یو۔ منظر دھندلے پڑے، آوازیں کٹمٹ ہونے لگیں۔ مجھے اسے زندہ رکھنا ہی تھا، یہی وعدہ تھا۔ وعدہ، اعظم شیرازی کا، ہارون شیرازی کا وعدہ۔ اندر ایک بحث چھڑ گئی تھی۔ زندگی کی تمام تر تلخیاں ایک طرف تھیں، اعظم شیرازی کا وہ تنہا فیصلہ ایک طرف۔ وہ اپنے اعصاب پر قابو پاتے کپڑوں سمیت شاور کے نیچے جا کھڑا ہوا۔ کمرے میں موبائل ہنوز بجتا رہا تھا، ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگ چکا تھا۔ جمیلہ داؤد آفس روم کے آدھے کھلے دروازے کے سامنے دستک دیتے دیتے رک گئی تھیں۔ اعظم شیرازی کوچ پر بیٹھے تھے،
حیدر پشت پر ہاتھ باندھے ان کے سامنے معتب سا کھڑا تھا، تفصیلات سے کچھ آگاہ کرتا ہوا، ان کا سوال سن کر انہیں جواب دیتا ہوا۔ فاصلہ اتنا بھی نہ تھا کہ ان کی گفتگو نہ سن پاتی۔ پہلے پہل انہیں لگا حماد کی بات ہو رہی ہے، دوسرے پل ہی انکشاف ہوا بات حماد کی نہیں، فارس واجدان کی ہو رہی تھی۔ وہ اس کے متعلق حیدر سے پوچھ رہے تھے، اس کا رزلٹ کیسا آیا تھا، اس کے معمولات کیسے چل رہے تھے، اس کے دوست کیسے تھے، حالات کیسے تھے، زندگی کیسی تھی۔ حیدر انہیں سب بتاتا جا رہا تھا۔ وہ جانتے تھے جمیلہ داؤد ہی اسے فائنینشلی سپورٹ کر رہی تھیں۔ انہوں نے اس بارے میں ان سے کوئی استفسار نہیں کیا تھا۔ فارس واجدان کو اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ وہ اب تک یہی سمجھتی رہی تھیں، مگر آج علم ہوا ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ ابھی بھی اس پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ اس کے پل پل کی خبر ان تک پہنچ رہی تھی۔ وہ ڈرگز نہ لیتا ہو، کسی غلط سرگرمی میں نہ پڑ گیا ہو، کسی مسئلے سے دوچار نہ ہو۔ وہ حدشات کی لے پر سوال کر رہے تھے۔ ان کے انداز اور لہجے میں عجیب سی فکر جھلکتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ بظاہر سختی اور برودت لیے ہوئے تاثرات تھے، مگر وہ ایک جھلک دیکھ کر ہی جان گئی تھی اعظم شیرازی اس لمحے وہ نہیں تھے جو ہمیشہ ہوا کرتے تھے۔ کہیں کچھ صحیح معنوں میں بدل گیا تھا۔ ممکن ہے وہ ابھی بھی ہارون کی وجہ سے۔ انہوں نے اس تغییر کو کوئی وجہ دینی چاہی مگر دے نہ سکی۔ ہارون شیرازی نے آج تک اپنے بیٹے کے متعلق گھر کے کسی فرد سے بات نہیں کی تھی، کوئی سٹینڈ نہیں لیا تھا، کوئی فکر نہیں دکھائی تھی۔ اس سے تو کبھی یہ جاننے کی کوشش بھی نہ کی تھی کہ ان کا بیٹا کن حالات میں تھا۔ گہری سانس لے کر وہ دروازے پر دستک دیتی اندر آ گئی۔ حیدر اجازت دیتا اسی وقت چلا گیا۔ کھانا لگ چکا ہے، انہوں نے کہا۔ وہ سر ہلاتے اٹھ گئے۔ ڈائننگ ہال میں کھانے کے دوران ایک عجیب سی خاموشی چھائی رہی۔ صرف ہارون ہی تھے جو بات کر رہے تھے۔ حماد کا سر جھکا ہوا تھا۔ مختصر ہوں ہاں میں جواب دیتا۔ وہ اپنے دادا کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ مختلف ڈشز اس کے سامنے رکھتے ہوئے جمیلہ داؤد خود ہی اس سے مخاطب ہو رہی تھیں۔ کھانا کھانے کے بعد ہارون اور اعظم شیرازی جا چکے تو انہوں نے فرصت سے فارس کو کال کی۔ تمہارا پیپر کیسا ہوا؟ اچھا ہو گیا۔ وہ بیگ کندھے سے لگائے اپنی یونیورسٹی کے ہال وے سے گزر رہا تھا۔ پیچھے اسٹوڈنٹس کا شور اور آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ کیفیٹیریا میں چلا گیا۔ ویڈیو کال ہو رہی تھی۔ وہ اسے باغور دیکھنے لگی۔ فارس اپنی میز پر اکیلا بیٹھا تھا۔ اس کے آس پاس سے کوئی گزر نہیں رہا تھا۔ کسی نے مخاطب کر کے بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ تم نے دوست نہیں بنائے؟ وہ حیدر کی بات سن چکی تھی۔ فارس واجدان ہمیشہ ہر جگہ تنہا ہی نظر آتا تھا۔ ضرورت نہیں پڑی۔ اب وہ موبائل کو سیدھا رکھے مسکراتے ہوئے بول رہا تھا۔ انہوں نے گہری سانس لی۔ حماد کا فرینڈ سرکل تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا تھا، اور ایک فارس تھا جس کی کانٹیکٹ لسٹ میں بامشکل ہی چند نمبر محفوظ تھے۔ 3 تو وہ جانتی تھیں، راہیم، جیمز اور ولیم۔ ایک مسز گرانٹ کا تھا، باقی وہ خود تھی، اور بس۔ میں نے تم سے کہا تھا یونیورسٹی لائف انجوائے کرو، فرینڈز بناؤ۔ اسے مسکرا کر سن لیا مگر جواب نہیں دیا۔ بات کرنے کے لیے اور بہت کچھ تھا۔ وہ اب انہیں کلاسز شیڈیول کے بارے میں بتانے لگا۔ جیمز کے ساتھ کلائمبنگ سینٹر جانے کا ارادہ تھا، اس کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔ مسز گرانٹ کے ساتھ وہ اگلے ہفتے کچھ دنوں کے لیے فن ڈسٹرکٹ جانے والا تھا، جہاں ان کا آبائی گھر تھا۔ فری کی موج مستی اور دعوت۔ انہیں حیرت ہوئی کہ تینوں کیسے مان گئے۔ یہ تو بعد میں علم ہوا کہ وہ راہیم کو چلانا چاہتے تھے۔ جس طرح وہ پاکستان بھر میں ان کے بغیر ہی موج مستیاں کرتا پھر رہا تھا، تو بس یہ سب اس لیے تھا۔ وہ سن کر مسکراتی رہیں۔ یہ ظاہر تھا کہ فارس واجدان کی نفسیات پر کافی اچھا اثر پڑ گیا تھا۔ اس کا چہرہ اب کسی دکھ یا غم سے بوجھل نہیں لگتا تھا۔ اس کی خاموشی اب زیادہ طویل نہیں ہوتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں زندگی کے رنگ اب انہیں دکھائی دے جاتے تھے۔ وہ کھل کر ہنسنے اور مسکرانے بھی لگا تھا۔ دادا سے الگ ہونے کا فیصلہ اس کے لیے بہترین ثابت ہوا تھا۔ جو بوجھ اس کے اعصاب پر پڑتا تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔ عزت اور خودداری کا احساس نئی منزلوں کی جانب گامزن کر چکا تھا۔ اس کی شخصیت کی یہ تبدیلی انہیں اچھی لگی تھی۔ بات ختم ہو گئی تو وہ اٹھ کر سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئیں۔ پلر کی اوٹ میں دیوار کے ساتھ پشت ٹکائے حماد شیرازی نے مٹھیاں سختی سے بھینچ لی تھیں۔ اس کے چہرے پر دھوپ پڑ رہی تھی، آنکھوں میں آگ جل رہی تھی۔ آواز اب صرف فارس کی تھی جو اس کے اندر اور بہت اندر تک گونج رہی تھی۔ راہیم کلاسز درست کرتا لیپ ٹاپ اسکرین کے سامنے اکڑ کر بیٹھا تھا۔
जेम्स, विलियम और फारिस सभी ऑनलाइन थे। वो अपनी सैर व तफरीह के किस्से सुना रहा था। बाकी दो तो तवज्जो से सुन रहे थे, मगर फारिस की निगाहें उसके कमरे का जायज़ा लेने में लगी हुई थीं। हर बार उसका कमरा मुख्तलिफ होता था। तुम पाकिस्तान घूम रहे हो या पाकिस्तान तुम्हारे पीछे घूम रहा है? फिलहाल तो दोनों काम हो रहे हैं। खसियाना होकर हंसा। यानी तुम किसी उल्टे सीधे काम में पड़ गए हो? फारिस ने मशकूक होकर उसे देखा। नहीं, वो गलती सिर्फ मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी लेते वक्त की थी। बाकी कोई भी काम हो मैं सोच समझ कर करता हूँ। फारिस लब भींच कर रह गया। वो खास काम क्या है जिसके बारे में तुमने हमें बताना था? जेम्स ने एकदम से उसे याद दिलाते हुए अपनी तरफ मुतवज्जा किया। हाँ, वो खास काम, 20,000 पाउंड्स वाला। विलियम ने अपनी नींद से जागा। पाउंड्स नहीं, रुपीस। राहिम ने तस्दीक की। नोटपैड पर खाली लकीरें खींचते फारिस से चौंक कर सर उठाया। कैसा काम? असल में, संजीदगी से बात करते राहिम लैपटॉप स्क्रीन पर झुका। सस्पेंस की इंतहा करते अपनी आवाज़ पुस्त की। मुझे किसी को अगवा करना है। फारिस शशडर रह गया। जेम्स और विलियम का मुंह खुल गए। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? वो चीख उठा। नहीं, मेरा माइंड तो मेरे अंदर ही है। वो मज़े से सीधा हो बैठा। किसको अगवा करना है? क्यों अगवा करना है? जेम्स और विलियम लैपटॉप में घुस गए। राहिम मजीद अकड़ गया। उससे फ़ौरन ग्लासेस हटाकर स्याह ग्लासेस लगा लिए कि वो बहुत मुतबर और प्रोफेशनल सी शख्सियत लगे। तो गौर से सुनो सब, मुझे एक बच्चे को अगवा करना है। जराइम के अलावा तुम्हारा दिमाग और किसी चीज़ में चलता भी है या नहीं? फारिस को उस पर ठीक ठाक गुस्सा आ गया। एक तो मैं जब भी कोई नेकी का काम करता हूँ तुम मेरे पीछे पड़ जाते हो। नेकी? तुम एक बच्चे को अगवा करोगे और ये नेकी है? उनकी बहस छिड़ गई। तो बच्चे का अगवा करवा कौन रहा है? तुम ये भी तो देखो, उसका बेचारा सगा बाप। जेम्स और विलियम ने मुश्तरका ओ कहकर बात को समझा। 20,000 रुपए के लिए नेकी हो रही है। फारिस से तंज किया। पूरी बात तो सुन लो पहले, फिर लेक्चर देना। दोस्त है मेरा, उसकी बीवी रिश्ते में कज़न भी है। दोनों फैमिलीज़ के दरमियान बहुत बड़ी जंग छिड़ी हुई है। मसला बड़ू का है, लेकिन बीच में वो दोनों पिस रहे हैं। लड़के वाले बाप को बच्चे से मिलने नहीं दे रहे, तो मैं चंद घंटों के लिए उसे गायब करूँगा और उसे वापस दे आऊँगा। फारिस से जब्त करके उसकी पूरी बात सब्र और तहम्मुल से सुनी। अगर जो बच्चे ने मुंह खोलकर तुम्हारा भांडा फोड़ दिया तो? वो 2 साल का है, क्या बोलेगा? राहिम ने गोया नाक से मक्खी उड़ाई। 5 मिनट का काम है यार। उसे चुटकी बजाई। वो यूं बात कर रहा था जैसे बस गली की नुक्कड़ तक जाकर वापस आ जाना है। फारिस को एकदम से राहिम पर शक हुआ। कैसी कैसी सरगर्मियों में मुलव्विस रहा होगा ये। जेम्स और विलियम हद से ज़्यादा एक्साइटेड हुए। इट इज़ नॉट ए क्राइम यू नो। राहिम एक बच्चे को इसके बाप से मिलवा रहा है। भला वो क्यों कर बर्दाश्त कर सकते थे कोई उनके राहिम को मुजरिम कहे। तय पाया कि वो कल ही किसी बहाने लड़की वालों के घर जाएगा और बच्चे को किसी तरह अगवा करके अपने दोस्त के पास ले जाएगा। ओह, तुम कोशिश करना, अगर बेबी कॉट से बच्चे को उठाओ तो अंदर कुछ रख देना जिससे सबको यही लगे कि बच्चा अभी भी वहीं है। जेम्स के राइटराना मशवरे शुरू हो चुके थे। 2 साल का है वो, बेबी कॉट में क्या कर रहा होगा? विलियम ने खुरका। राहिम, एक बच्चे के साथ तुम्हें दीवार फैलांगने में कितनी दिक्कत होगी। जेम्स को और फिक्र हुई। शायद तुम्हें याद नहीं, फ्लोरा और हैरी के पिंजरे के साथ ये मिसेस ग्रानेट की खिड़की तक कैसे चढ़कर गया था, बिल्कुल बंदर की तरह। बंदर की तरह? राहिम मुतरास हुआ। तो हम और क्या कहें? वो उसके तासुरात से हाइफ हुए कि कहीं इस सारी कार्रवाई से उन्हें ब्लॉक ही ना कर दिया जाए। जिस वक्त वो सारी प्लानिंग हो रही थी, हारिस सब किए चुप रहा। अगले दिन वो यूनिवर्सिटी चला गया। जेम्स और विलियम पल पल की खबर उसे देते रहे। दोपहर 3 बजे के बाद राहिम आफाक के साथ उनका राब्ता ख़त्म हो गया। आखिरी बार जब बात हुई तो उसने यही बताया कि वो बस पहुंच गया है। आगे क्या हुआ कुछ खबर ना थी। शाम तक उन्होंने उसका इंतज़ार किया और फिर यकीन कर लिया वो पकड़ा गया होगा। अब इतने भरे पूरे घराने में, पूरे ख़ानदान की मौजूदगी में एक बच्चे को गायब करना कोई आसान काम थोड़ी ना था। ये तो राहिम था जिसे लग रहा था बस यूं गया और यूं आया। कह तो रहा था मुलाकात के बहाने जाएगा। हो सकता है उसने इरादा बदल लिया हो और दीवार फिलांगी हो। वो किसी मामू चचा की बंदूक की जद में आया हो। वो सैकड़ों तरीकों से उसे भागते गिरते गोली खाते फिसलते मरते देख चुके थे। जेम्स का राइटराना दिमाग उनके छक्के छुड़ा रहा था।
فارس اور ولیم نے اسے جھڑک کر اس کا منہ بند کروا دیا۔ رات گئے تک وہ راہم سے رابطے کی کوشش کرتے رہے۔ تھک ہار کر اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ کروٹیں بدلتے رات گزر گئی۔ نہ بے چینی کم ہوئی اور نہ ٹھیک سے نیند آ سکی۔ اگلے دن دوپہر 12 بجے اس سے رابطہ ہو سکا۔ مشن اکمپلشڈ۔ بچے اور بچے کے باپ کے ساتھ لی گئی سیلفی انہیں بھیجی۔ وہ اسے بالکل ٹھیک ٹھاک دیکھ کر مایوس ہوئے۔ تمہیں گولی نہیں لگی؟ دیوار سے نہیں گرے؟ کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی؟ تمہیں پولیس نے نہیں پکڑا؟ انہیں اتنے بڑے ایڈونچر کا اہتمام بہت بوجھل اور بورنگ لگا۔ تم دینوں کے ساتھ دوستی رکھنے سے بہتر ہے انسان سانپ پال لے۔ راہم کو غصہ چڑھ گیا۔ ہم بندر پالیں گے۔ انہوں نے طے کر لیا۔ راہم نے تینوں کو بلاک کر دیا۔ فائنانس MBA کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد اس نے انٹرنشپ کے لیے اپلائی کیا تو سب سے پہلے جمیلہ داؤد سے بات کی، ان سے دعا کا کہا۔ وہ زندگی کے ہر موڑ پر قدم ملائے اس کے ساتھ ساتھ تھیں، اس کی ہمت اور حوصلہ بڑھاتی ہوئیں، مثبت راہ دکھا کر آگے بڑھنے کا شوق دلاتی ہوئیں۔ اس نے اپنی پہلی سیلری بھی انہیں ہی بھیجی۔ وہ چاہتا تھا وہ اسے خرچ کریں۔ انہوں نے سنبھال کر رکھ لی۔ جانتا ہوں آپ کی ایک پینٹنگ کی قیمت اس سے کئی گنا زیادہ ہوگی۔ میرے لیے تمہاری پہلی تنہا سے زیادہ مہنگی کوئی پینٹنگ نہیں۔ وہ ان کی طرف دیکھتا مسکرا دیا۔ اس کی مسکراہٹ انہیں خوشی کا احساس دلاتی۔ وہ ان کا بیٹا تھا۔ اس کی ہر خوشی اور کامیابی ان کے لیے باعث افتخار تھی۔ وہ اسے زندگی میں مطمئن اور کامیاب دیکھنا چاہتی تھی۔ جس کمپنی سے اس نے انٹرنشپ کی، اسی کمپنی نے اس کے اسکالرز سے متاثر ہو کر اسسٹنٹ مینیجر اکاؤنٹنگ کی جاب آفر کر دی۔ راہم کو علم ہوا تو اس سے کھنکار کر گلا صاف کیا۔ یہ سب میری وجہ سے ہے۔ اگر جو میں تمہیں کبھی گھنڈا بننے کا مشورہ نہ دیتا تو تم کبھی بھی اس مقام پر نہ ہوتے جہاں ہو۔ میں پتہ نہیں کیوں تمہیں کال کرتا ہوں۔ حارث کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ وہ ہنسیا۔ سو ہیپی فار یو برو۔ اس نے پھر تھمس اپ دکھا کر اسے سراہا۔ جب تم اپنا بزنس شروع کرو تو پارٹنرشپ کے لیے میں حاضر۔ جس دن میرا اپنا بزنس ڈبونے کا ارادہ ہوگا میں ضرور تم سے رابطہ کروں گا۔ اس نے کہا۔ راہم ٹھٹھائی سے ہنستا رہا۔ اس سے گرین وچ میں ہی کرائے پر چھوٹا سا فلیٹ لے لیا۔ اب وہ اپنے تمام اخراجات خود اٹھا رہا تھا۔ چاہتا تھا اب جمیلہ داؤد اسے فائنینشلی سپورٹ نہ کریں، مگر وہ پھر بھی اس کے بینک اکاؤنٹ میں ماہانہ رقم ٹرانسفر کر دیا کرتی تھیں۔ میں اب جاب کر رہا ہوں ممی۔ تو کرتے رہو، میں نے کچھ کہا؟ وہ آنکھوں میں شرارت لیے اسے دیکھتی۔ میں پیسے استعمال نہیں کروں گا، ضائع ہو جائیں گے۔ تو کیا اب تم مجھے یہ بتانا چاہتے ہو کہ لائف میں بالکل سیٹل ہو گئے ہو؟ جی ہاں۔ وہ لیپ ٹاپ اسکرین کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ پھر تو تمہیں شادی کر لینی چاہیے۔ اس سے پانی کا گلاس لبوں سے لگایا ہی تھا کہ ایک دم سے کھانسی شروع ہو گئی۔ دھیان سے بیٹا۔ اسے سنبھل کر سانس لے کر ان کی طرف دیکھا، کچھ صدمے سے۔ کیا خیال ہے تمہارے لیے کوئی لڑکی دیکھوں؟ وہ اس کے تاثرات کی پرواہ کیے بغیر کہنے لگی۔ میں 24 سال کا ہوں ممی۔ شادی کے لیے بالکل مناسب ایج ہے۔ اگلے 10 سالوں تک میرا شادی کا کوئی ارادہ نہیں۔ اس سے حتمی فیصلہ سنا دیا۔ جمیلہ خفا ہو گئیں۔ یہ آج کل کے لڑکوں کو کیا ہو گیا ہے؟ حماد بھی یہی کہتا ہے ابھی شادی نہیں کرنی، تم بھی یہی کہہ رہے ہو، پھر کب کرنی ہے شادی؟ حماد کے ذکر پر اس کی مسکراہٹ ایک دم سے سمٹ گئی۔ دونوں بھائیوں کے درمیان کبھی بھی کوئی بات نہیں ہوئی تھی، نہ ہی ان کی زندگی یا معاملات ایک جیسے تھے، مگر انجانے میں جمیلہ داؤد اکثر اس کا نام لے جاتی تھیں۔ اس کے کسی نہ کسی رویے یا جواب سے انہیں حماد یاد آ جاتا تھا۔ وہ بھی ایسے ہی کرتا ہے، حماد بھی یہی کہتا ہے۔ ہر بار یہ مماثلت اس پر خاموشی سے طاری کر دیتی تھی۔ وہ خود میں شرازی خاندان کی کسی فرد کی شبیہ یا جھلک نہیں دیکھ سکتا تھا۔ حماد اور اس کا نہ موازنہ تھا، نہ مقابلہ تھا، نہ برابری تھی۔ اسے اپنے بڑے بھائی کی نفرتوں کا ادراک بچپن سے تھا، مگر جمیلہ داؤد کے لیے وہ دونوں برابر تھے۔ کہاں کھو گئے؟ یہی ہوں۔ کیا تمہیں کبھی بھی کوئی لڑکی پسند نہیں آئی؟ متبسم لہجے میں قدر سنجیدگی سے پوچھنے لگی۔ ممی۔ وہ ایک دم سے سرخ ہوا تھا۔ اس کے تاثرات دیکھ کر ان کی ہنسی چھوٹ گئی۔ آپ یہ ٹھیک نہیں کر رہی۔ وہ چڑ گیا تھا۔ وہ مسکراہٹ ضبط کر کے اسے محبت پاش نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ شادی کے لیے سوچو، مائنڈ نہیں بن رہا تو بھی بناؤ۔ یہ کوئی بات نہیں کہ 10 سال بعد کرو گے یا 15 سال بعد۔ وہ چپ رہا۔ کوئی مناسب رشتہ مل جائے تو ابھی کر لو۔
کریئر سے ذہن نہیں بھٹکے گا، بلکہ تم اپنی فیملی کے لیے مزید محنت کرو گے۔ زندگی میں ایک ٹھہراؤ آ جائے گا، تمہیں اپنے اہداف سمجھ میں آنے لگیں گے۔ مجھے بہت خوشی ہوگی اگر تم اپنی زندگی میں سیٹل ہو جاؤ گے۔ اس نے کوئی بحث نہ کی، کوئی دلیل، اعتراض کچھ نہ دیا۔ زندگی، محبت، رشتے اور خوشیوں پر اسے اپنا حق کبھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ اس کی زندگی میں نہ کوئی لڑکی تھی، نہ کسی کو لانے کا کوئی ارادہ تھا، نہ اس کے احساسات ایسے تھے، نہ ترجیحات میں کوئی شامل تھا۔ یہ ایک سرسری سی بات تھی، فیصلہ تو پھر بھی اس کا ہی تھا۔ اسے واضح انکار کر دیا، وہ ایسا کچھ نہیں سوچ رہا۔ اسے جمیلہ دود کو بتا دیا۔ اسے نہیں پتا تھا وہ بہت جلد اپنا ارادہ بدلنے والا تھا، ایک نئی زندگی کی شروعات کرنے والا تھا، ایک نیا رشتہ نبھانے والا تھا۔ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس کی سوچ، اس کا ذہن، اس کے احساسات ایک بار پھر اس پر کڑی آزمائش بن کر اترنے والے ہیں۔ ادینہ زبیر سے اس کی پہلی ملاقات اسی کمپنی میں ہی ہوئی تھی جس میں وہ جاب کر رہا تھا۔ اس کے ڈیڈ فائنانس مینیجر تھے۔ وہ ان کے آفس میں انہیں کچھ ضروری فائلز دینے آیا تھا جہاں وہ پہلے سے ہی موجود تھی۔ موبائل اسکرین پر اسکرولنگ کرتے اس کی نگاہ جو ہی اٹھی وہیں ٹھہر گئی۔ 3 پیس سوٹ میں ملبوس وہ اجرت میں قدم اٹھا کر اندر داخل ہوتا اپنی جگہ رک گیا تھا۔ فائنانس مینیجر سہیل صاحب کہیں نہیں تھے۔ اسے بہت فرصت اور غور سے دیکھتے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ڈائریکٹر نے بلایا تھا تو وہ وہیں گئے ہیں۔ اس سے گفتگو میں پہل خود ہی کر دی۔ سیاہ جینس پر سرخ ٹاپ پہنے، بالوں کو کھلا چھوڑے وہ نزاکت سے میز کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ رک کر انتظار کر سکتے ہیں۔ ادینہ کی بات سنتے خفیف سا سر ہلا کر وہ وہیں رک گیا۔ بائی دا وے، آئی ایم ادینہ زبیر، تعارف کرواتے ہوئے اس نے آفس ٹیبل کی طرف گردن کو جھکایا۔ ان کی بیٹی۔ وہ اس کمپنی میں غالباً نیا تھا، تبھی وہ اس سے ناواقف تھا، مگر حیرت اس بات کی تھی کہ وہ اسے دیکھ نہیں رہا تھا۔ اس کی زندگی میں ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ کوئی ایک نظر ڈال کر اسے دوبارہ نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس نے گفتگو میں پہل نہیں کی تھی، کوئی اس کے حسن کا اسیر نہیں ہوا تھا۔ عموماً لوگ خود ہی اس سے مخاطب ہونے کی کوشش کرتے تھے، اس کے آگے پیچھے پھرتے تھے، اسے ناز اٹھوانے کی عادت تھی، مگر یہاں معاملہ الٹ پڑ گیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار کسی کے سحر انگیز روپ اور شخصیت کے اثر میں آتے ہی پہل اس نے کر دی تھی۔ جواباً رد عمل ویسا نہیں تھا جیسا ہونا چاہیے تھا۔ ایک تعارف اس کا تھا، دوسرا تعارف اس کا ہونا چاہیے تھا، مگر وہ کلائی موڑ کر وقت دیکھتا گلاس ڈور کے سامنے ہی کھڑا رہ گیا تھا۔ عقب میں اسٹاف کام کرتا نظر آ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں سہیل صاحب آ گئے تھے۔ وہ فائل لیے ان کی آفس ٹیبل کی طرف آ گیا تھا۔ انہوں نے اپنی کرسی سنبھال لی تھی، تاہم وہ جھک کر فائل میں کچھ ڈاکومنٹس پر نشاندہی کرتے ہوئے خالص برٹش لہجے میں انہیں تفصیل سے کچھ بتانے لگا تھا۔ وہ سنتے ہوئے سر ہلا رہے تھے، متاثر ہو کر سراہ بھی رہے تھے۔ اس کی کوشش اور اس کی اسٹریٹجیز کو بھی وہ دونوں بات کر رہے تھے، اور ادینہ زبیر ٹانگ پر ٹانگ جمائے اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ اسے اچھا لگا تھا۔ کون ہے یہ؟ کوئی نیا امپلائی؟ کہاں سے ہے؟ وہ جا چکا تو اس نے اپنے ڈیڈ سے پوچھا۔ وہ پاکستان سے اب لوٹی تھی، تبھی نہیں جانتی تھی۔ انہوں نے مختصر اس کے بارے میں بتا دیا۔ وہ اس کی صلاحیت اور قابلیت کی بھی تعریف کر رہے تھے۔ وہ اپنے ڈیڈ کے آفس سے نکلنے کے بعد وہ رک کر سامنے دیکھنے لگی۔ شرٹ کی آستین کونے تک فولڈ کیے وہ میز پر ہتھیلیاں جمائے اسٹاف سے بات کر رہا تھا۔ اگلے کئی دنوں تک وہ بے نیاز سا چہرہ، وہ آنکھیں، وہ مضبوط اور توانا سراپا اس کے حواسوں پر چھایا رہا۔ وہ اپنے ڈیڈ کے آفس میں کبھی کبھار ہی جاتی تھی، اب روز جانے لگی۔ نگاہیں فارس فارجان کی تلاش میں رہتی۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا ہوا کال سنتے، فائلز دیکھتے، لیپ ٹاپ اسکرین پر نگاہیں جمائے تیزی سے ٹائپ کرتے انتہا کا مصروف نظر آتا۔ وہ گلاس والز کے اس پار دیوار سے لگ کر اسے دیکھتی رہتی۔ کوئی اتنا پیارا کیسے ہو سکتا ہے، اتنا پرفیکٹ، اتنا مکمل، اور پھر کوئی اسے اس طرح نظر انداز کیسے کر سکتا ہے؟ جتنی بار وہ وہاں آئی اس نے ہر بار اس سے بات کرنے کی کوشش کی، اور ہر بار اس کی سخت نظروں کی ہی زد میں آئی۔ نو لفٹ کا سائن واضح تھا، اور اس کا رویہ صرف اس کے ساتھ ہی نہیں، کمپنی کی فیمیل اسٹاف کے ساتھ بھی ایسا ہی تھا۔ اس کے حد درجہ بے پرواہ رویے سے وہ پھر بھی دل برداشتہ نہ ہوئی، نہ ہی
اس سے کمپنی میں آنا ترک کیا۔ اپنے جذبات، احساسات کو سمجھتے اس پر ایک دم سے انکشاف ہوا، وہ اس سے محبت کرنے لگی ہے۔ جو چہرہ دن رات آنکھوں میں رہے اور جس کی ایک جھلک دیکھنے کو ہی دل بے قرار رہے، اسے پانے کی خواہش سر اٹھاتی ہے، اس کے اندر بھی اٹھانے لگی تھی۔ وہ اس اجنبیت کو مٹانا چاہتی تھی، وہ فارس فاشان کے دل میں جگہ بنانا چاہتی تھی۔ اس کا سکون ختم ہونے لگا، نیند غائب ہونے لگی۔ اس نے حاصل سوچ و بچار کے بعد ویکینڈ پر گھر میں ڈنر کا پلان رکھ لیا۔ اس کے ڈیڈ اکثر اپنے پاکستانی کولیگز کو ڈنر پر مدعو کرتے رہتے تھے۔ وہ جانتی تھی اس بار فارس بھی ان میں شامل ہونے والا تھا۔ اس رات وہ خاص طور پر تیار ہوئی۔ اسے سفید رنگ کی اسکرٹ پر ہلکے جامنی رنگ کا سویٹر پہنا، سنہری بالوں کو اونچی پونی میں مقید کیا، گول گول ایئر رنگز پہنے، لائٹ سا میک اپ کیا۔ ڈور بیل بجتے ہی اسے فوراً سے دروازہ کھولا۔ نیلگون جینس پر سیاہ شرٹ زیب تن کیے، وہ بالکل عام سے خلیے میں کھڑا اس کی دھڑکنیں منتشر کر گیا۔ اس کے بال اوپر کو اٹھے ہوئے تھے، نفیس فریم لیس گلاسز سے جھانکتی آنکھوں میں ہنوز اجنبیت سی ٹھہری ہوئی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ وہ مہمان بن کے اس کے گھر میں آیا تھا، بد اخلاقی کا مظاہرہ نہ کر سکا، نہ ہی کسی قسم کا سخت رویہ دکھا سکا۔ وہ بات بات پر اس سے مخاطب ہونے کی کوشش کر رہی تھی اور اسے جواب دینا پڑ رہا تھا۔ اس رات وہ دیگر مہمانوں کی موجودگی میں سہیل صاحب کے ہوتے ہوئے انہی کے گھر میں ان کی بیٹی کو نظر انداز نہیں کر سکا تھا۔ اس رات پہلی بار ادینہ زبیر کو اس نے قریب سے دیکھنے اور جانچنے کا موقع ملا۔ وہ کم کو خاموش طبی اور سنجیدہ سا نوجوان تھا۔ اس کی شخصیت میں لاابالی پن نہیں تھا، وہ اپنی عمر سے زیادہ میچور نظر آتا تھا۔ باتیں مختصر مگر جامع مفہوم لیے ہوئے ہوتی تھیں۔ ہوا سیاست ہو یا کاروباری بحث، اس کی گفتگو اسے اچھی لگی تھی۔ اپنے ڈیڈ کے موبائل سے اس کا نمبر حاصل کر کے وہ اسے کالز اور میسج کرنے لگی، کبھی رات کے وقت، کبھی آفس ٹائمنگ کے دوران، کبھی وہ اسی پارک میں آ جاتی جہاں وہ اکثر جاگنگ کرتا تھا، اسی جم میں بھی جہاں وہ ورک آؤٹ کے لیے جاتا تھا۔ وہ اس کے ساتھ رابطے میں رہ کر، اس سے بات کر کے، اس کے ساتھ ملاقات کر کے اس کے لیے لازم اور ملزوم ہونا چاہتی تھی۔ ساری جستجو لگن اس کی طرف سے تھی۔ وہ ایک ابتداء سے چاہنے لگی تھی، مگر فارس فاشدان کا رویہ ایک سا تھا، محتاط، ریزرو سا، خاموش، فارمیلٹی پوری کرتا ہوا۔ اس کی ڈیڈ کی وجہ سے اس کے ساتھ لحاظ برتتا ہوا۔ وہ اس کے سرد رویے سے عاجز آنے لگی۔ کیا اسے محبت کا اعتراف کر لینا چاہیے؟ تھک ہار کر اس نے سوچا تھا۔ وہ محبتوں کا اعتراف سننے کی عادی تھی، خود سے اعتراف اس نے کبھی نہیں کیا تھا۔ کوئی اسے اس قابل لگا ہی نہیں تھا، کوئی اسے اپنے پہلو میں جچتا ہوا محسوس ہوا ہی نہیں تھا۔ فارس فاشدان وہ واحد انسان تھا جس کی ایک جھلک اس کی دھڑکنوں کو منتشر کر دیتی تھی، جس کی آواز سننے کو وہ بیتاب رہنے لگی تھی، جس کا ساتھ اب اسے عمر بھر کے لیے چاہیے تھا۔ راستہ ایک ہی تھا، حل بھی ایک۔ وہ اس سے ملے اور اپنے جذبات کا اظہار کرتے۔ اس نے ویکینڈ پر ضروری بات کے لیے اسے ریسٹورنٹ میں بلایا اور اس کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ اگلے کئی لمحوں تک آنکھوں میں ایک ناسمجھی کا تاثر لیے وہ کنفیوز ہو کر اسے دیکھتا رہا۔ تم نے مجھے یہاں یہ بتانے کے لیے بلایا ہے؟ ادینہ زبیر کو ایک دم سے اپنا وجود ہاں کوتھا محسوس ہوا۔ انا اس کی بھی تھی، عزت نفس بھی۔ وہ اس شخص کے لیے جتنا خود کو جھکا رہی تھی، وہ اتنا ہی اس کی پہنچ سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ ہاں، اس کے لب ہلے، میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں۔ There is no such thing called love. محبت نام کی کوئی چیز نہیں۔ ادینہ دم سادے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ میرے دل میں تو ہے، تمہارے لیے، ہمت جوڑ کر بولی، ورنہ اس نے پرہیچے اڑانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ اسی وقت ٹیبل چھوڑ کر اٹھ گیا تھا۔ عجلت میں قدم اٹھاتی تیزی سے اس کے پیچھے آئی تھی۔ ریسٹورنٹ کے باہر لوگوں کے ہجوم میں کہیں وہ اسے روکنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ محبت کرتی ہوں میں تم سے، اپنی ساری زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں فارس۔ آنکھوں میں نمی لیے اسے بلند آواز میں کہا تھا۔ اپنا بازو اس کی گرفت سے چھڑا تھا، اسے حیران ہو کر دیکھتا رہ گیا۔ اس کی نیلی بلورین آنکھیں مکمل طور پر بھر گئی تھیں، اس کا چہرہ بھی سرخ پڑنے لگا تھا، وہ جیسے بس اب رو دینے کو تھی۔ تم اس طرح میری محبت کو نہیں ٹھکرا سکتے، اس نے کہہ دیا۔ مگر میرے دل میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ ادینہ زبیر کے اندر ایک دم سے اذیت نے سر اٹھایا تھا۔ کوئی مسئلہ نہیں،
میرے لیے صرف یہ اہم ہے کہ میں تمہیں چاہتی ہوں۔ ہر وہ بات جو فارس واشجان کو کہنی چاہیے تھی اب وہ کہہ رہی تھی، ہر وہ ابتدا جو مرد سے ہونی چاہیے تھی وہ خود کر رہی تھی۔ فارس واشجان جیسے اب اس کی ضد ہو چکا تھا، اسے تحسیر کرنا ہی تھا، اس کے ساتھ صرف وہی سچ سکتا تھا، اس کا انتخاب صرف وہی ہو سکتا تھا۔ وہ چند لمحوں تک اسے دیکھتا رہا، پھر معذرت کر کے وہاں سے چلا گیا۔ چند دنوں کے بعد اسے پارک میں ملی، وہ جاگنگ ٹریک سے اتر کر سبزے پر بیٹھا تھا اور وہ وہیں آ گئی تھی۔ اس سے ایک بار پھر وہی بات شروع کر دی۔ تم ایک ایسے انسان کے ساتھ کیوں رہنا چاہو گی جو محبت پر یقین ہی نہیں رکھتا؟ وہ اب سامنے کہیں دیکھ رہا تھا۔ دل کا معاملہ ہے، کیا کہہ سکتی ہوں؟ لبوں پر مسکراہٹ لیے آہستہ سے بولی۔ نگاہیں جاگنگ ٹریک پر ایک جوڑے پر پڑیں، برابر قدم اٹھاتے ہنستے بھاگتے ہوئے۔ میں بھی زندگی کے ٹریک پر تمہارے ساتھ اسی طرح چلنا چاہتی ہوں۔ میرے ساتھ چلو گی تو ہاک ہو جاؤ گی۔ اس سے پانی کی بوتل لبوں سے لگا لی۔ تمہارے ساتھ ہاک ہونا بھی قبول ہے۔ اس کے لہجے میں مسرت کا رنگ چھلکا۔ میں نہیں چاہوں گا کوئی میری وجہ سے ہاک ہو۔ جواب دے کر اٹھ گیا۔ اس کا وہ جواب اسے کئی دنوں کے بعد جا کر سمجھ میں آیا۔ وہ کتنی پاگل ہے، وہ یہ بھی تو کہہ سکتی تھی کہ وہ اسے ہاک نہیں ہونے دے گی۔ اسے خود پر غصہ آیا، فارس واشٹان پر بھی۔ اس سے انکار بھی کس مہارت سے کیا تھا۔ وہ اسے ایک دم سے بہت مشکل اور پیچیدہ سا لگنے لگا۔ شادی تو تم نے ویسے بھی کرنی ہی ہے، تو پھر مجھ سے کیوں نہیں؟ وہ اس کے آفس آئی ہوئی تھی، بغیر اجازت اندر آ کر بڑے دھڑلے سے کہہ دیا تھا۔ لیپ ٹاپ اسکرین سے نظر اٹھائے وہ اسے دیکھتا رہا۔ میرا شادی کا اگلے 10-15 سالوں تک کوئی ارادہ نہیں۔ اس نے کہہ دیا۔ وہ ہنسی۔ یعنی اس کے بعد ارادہ بن سکتا ہے؟ تو میں انتظار کر لیتی ہوں۔ کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ 10-15 سالوں تک؟ بالکل۔ تم نے میری محبت کو کیا مذاق سمجھ رکھا ہے؟ وہ دھیرے سے مسکرایا اور رینا زبیر کی دھڑکنیں تھم گئیں۔ وہ کم ہی مسکراتا تھا اور جب مسکراتا تھا تو میں یقین سے کہہ سکتی ہوں تمہیں کوئی لڑکی میرے جتنا چاہ ہی نہیں سکتی۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے مجھے کسی کی محبت کی چاہت ہے؟ وہ چپ ہوئی تھی اور وہ کال آنے پر فائل ہاتھ میں لیے اٹھ کر چلا گیا تھا، تسلسل کے ساتھ، اور کچھ دنوں کا وقفہ کر کے وہ پارک میں ضرور ملنے آ جاتی تھی۔ اسے اس کی آفس اور جم کی ٹائمنگ، اس کے آنے جانے کے وقت کا پتہ ہوتا تھا۔ میرے ڈیڈ رشتے دیکھ رہے ہیں، کافی ویل آف فیملیز کے رشتے ہیں۔ دیٹس اے گڈ نیوز۔ آہستہ سے کہہ کر قدم اٹھاتا رہا۔ لیکن میں نے سب کو انکار کر دیا۔ کس لیے؟ شادی تو مجھے وہاں کرنی ہے جہاں میرا دل چاہے گا۔ جہاں تمہارا دل چاہے؟ وہاں تمہارے ڈیڈ نہ مانے تو؟ میرے ڈیڈ کم از کم اس معاملے میں مجھ پر دباؤ نہیں ڈالیں گے، وہ آزاد خیال انسان ہیں۔ اس نے کہہ دیا۔ وہ چپ رہا۔ ہفتے کی شب وہ اسے دوبارہ پارک میں ملی۔ تو پھر تم نے کیا سوچا ہے؟ کس بارے میں؟ میرے بارے میں۔ کچھ بھی نہیں۔ اسے بہت اندر تک دکھ پہنچا۔ وہ ایک بے انتہا حسین لڑکی فارس واشٹان کے سامنے خود کو خاک ہوتا محسوس کرتی تھی۔ کیا مجھ میں کوئی ایک بھی ایسی خوبی نہیں جس کی بنا پر تم مجھے اپنا سکو؟ اسے سوال کر کے اس پر خاموشی طاری کر دی۔ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا رہا۔ میں اپنی آنے والی زندگی کا تصور کرتی ہوں تو تمہارے بغیر مجھے سب اندھیرا لگتا ہے۔ بار بار تمہارے پیچھے آتی ہوں اور تم… اس کی آواز لمحے بھر کے لیے بھر آ گئی تھی۔ ادینہ! اس نے کچھ کہنا چاہا۔ مجھ سے میری فرینڈز کہتی ہیں میں خوبصورتی کی بنا پر کچھ بھی حاصل کر سکتی ہوں، لیکن یہاں وہ غلط ہے۔ باعث معاملات تو صرف دل کے ہوتے ہیں، باطن تک ظاہری حسن کا کوئی اثر نہیں کرتا۔ ہمیشہ وہی اٹھ کر چلا جاتا تھا، آج وہ چلی گئی تھی۔ وہ کچھ دیر تک بینچ پر بیٹھا رہا۔ گھر پہنچ کر اسے جمیلہ داؤد کو کال کی۔ وہ جس طرح ان سے اپنی ہر بات شیئر کرتا تھا یہ بھی شیئر کر دی۔ پہلے تو وہ خوش ہوئی کہ زندگی میں پہلی بار وہ ان سے کسی لڑکی کی بات کر رہا تھا۔ لڑکی کیسی ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ تو کچھ لمحوں تک وہ اپنے اندر ہی اپنے دل سے اس سوال کا جواب ڈھونڈتا رہا، مگر اندر ایک مخیب سا سناٹا تھا۔ ٹھیک ہے، اچھی ہے۔ مختصر جواب دیتا صوفے پر بیٹھ گیا۔ صرف ٹھیک ہے؟ صرف اچھی ہے؟ انہوں نے کوریدا۔ میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں۔ وہ ایک دم سے مسکرائیں۔ پسند کرتے ہو اسے؟ مشکل سوال ہے۔ وہ اس وقت خود کو سمجھنے سے قاصر تھا، سو جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ تم نے انکار نہیں کیا، سو یہ ایک خوش آئند بات ہے۔ وہ محسوس ہوئی۔ کیا وہ پسند کرتی ہے تمہیں؟
کہتی تو یہی ہے۔ مسز شناسی کو ایک دم سے خوشگوار سی حیرت نے گھیرا تھا۔ فارس اتنی آسانی سے کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دیتا تھا۔ بات اگر اطراف تک پہنچ چکی تھی تو یقیناً دونوں میں بات چیت ہوئی ہوگی، ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع بھی ملا ہوگا۔ اور تمہارا کیا خیال ہے؟ مجھے لگتا ہے میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں۔ پر کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ رشتے محبتوں سے بنتے ہیں۔ I don't feel anything towards her۔ میں اس کی طرف کچھ بھی محسوس نہیں کرتا۔ اور کس نے کہا ایک اچھی اور خوشگوار زندگی کے لیے صرف محبت ضروری ہے؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا تو وہ کچھ کہہ نہ سکا۔ ایک دوسرے کو سمجھنا، ایک دوسرے کا احترام کرنا، عزت دینا، ضرورتوں کا خیال رکھنا، خوشی اور غمی میں ساتھ دینا، اس کے لیے وعدہ اور احساس ذمہ داری چاہیے ہوتی ہے۔ نکاح کیا ہوتا ہے فارس؟ ایک معاہدہ کہ آپ یہ سب کریں گے، کیا تم یہ سب نہیں کر سکتے؟ اور یہ محبت، یہ رحم سے، انسیت سے، خیال رکھنے سے ہی تو دل میں اترتی ہے۔ وہ چپ بیٹھا رہا، اندر ایک جنگ سے چھڑی ہوئی تھی، سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میں یہ سب کروں اور محبت نہ کر سکوں تو؟ کیوں نہیں کر سکو گے؟ مجھے محبت کرنا آتی ہی نہیں ہے ممی۔ جمیلہ داؤد اپنی جگہ تھم گئی تھیں۔ I mean، وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا تھا۔ مجھے تو کسی پہ بھروسہ کرنا بھی نہیں آتا۔ مجھے احساسات سمجھ میں نہیں آتے۔ مسز شناسی کو بہت اندر تک تکلیف کا احساس ہوا۔ ابھی تو وہ محبت کا کہہ رہی ہے، ہو سکتا ہے بعد میں شادی کے بعد اسے میں پسند نہ آؤں، میری عادات اچھی نہ لگیں، میری شخصیت سے مسئلہ ہو۔ واٹ ایف؟ اس کے اندر اپنی زندگی کو لے کر جتنے خدشات تھے اس نے کہہ دیے۔ وہ کچھ اذیت سے سنتی رہی۔ اسے فکر تھی ابھی وہ صرف اس کا ساتھ مانگ رہی ہے، ساتھ چاہ رہی ہے، وہ اس سے محبت نہیں کرتا، اس طرح کے احساسات نہیں رکھتا۔ اس بات سے ادینہ زبیر کو پرواہ نہیں ہے، لیکن بعد میں پرواہ ہوگی۔ اس کے لیے اپنے دل کے دروازے کھولنا مشکل تھا۔ فارس، انہوں نے اسے ٹوک دیا۔ وہ بہت منفی سوچنے لگا تھا، وسوسوں میں گھرنے لگا تھا۔ آنے والی زندگی میں ایک ساتھی کے ساتھ اسے اپنی زندگی گھٹن زدہ سی لگ رہی تھی۔ اس کی کیفیت اور احساسات اس کی اپنی سمجھ سے باہر ہو رہے تھے۔ وہ خود میں الجھا ہوا تھا، اندر ہی اندر اپنی ذات کی گراہوں میں پھنسا ہوا۔ جنہیں اپنے والدین کی محبت نہ ملے، انہیں پھر دنیا کی ہر محبت پر شک رہتا ہے۔ جمیلہ داؤد اسے پریشانی سے دیکھ کر رہ گئیں۔ ہر وہ تکلیف جو اس کے ماضی کا حصہ تھی، وہ اب اس کے حال پر اثر انداز ہو رہی تھی۔ سگے رشتوں کی نفرتوں نے محبت پر سے اس کا یقین اٹھا دیا تھا، اس کے اندر خوف بٹھا دیا تھا، اور انہیں یہ سوچ کر دکھ ہو رہا تھا، بہت زیادہ دکھ۔ ویکینڈ پر وہ ایک بار پھر اس کے سامنے تھی۔ تم ہار نہیں مانو گی؟ نہیں۔ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے مسکرائی، قدرتی سکڑ لیے بالوں کو اکٹھا کر کے اسے کیچر میں جھکڑا ہوا تھا۔ کچھ لٹیں دودیا گالوں پر لہرا رہی تھیں، ہونٹ سرخ رنگ کے تھے، نیلی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ اس کی سنگت میں اس سے بات کرتے اس کا چہرہ ایسے ہی کھل جاتا تھا۔ مجھے نہیں لگتا تمہارے ڈیڈ کبھی میرے لیے حامی بھریں گے۔ کیوں نہیں بھریں گے؟ وہ سامنے چلتے ہوئے بینچ پر بیٹھ گیا تو وہ بھی کچھ دیر تک خاموشی چھائی رہی۔ پھر وہ گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگا، وہ بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں بہت چھوٹا تھا جب میرے پیرنٹس کی سیپریشن ہو گئی تھی۔ اسے سوچ سمجھ کر وہ بات کہنے کا فیصلہ کیا جو شادی اور رشتوں کے حوالے سے اس کے ذہن میں تھی۔ میں اپنے کچھ ریلیٹیوز کے ساتھ رہا۔ بات سچ تھی، مگر اسے یوں لگا جیسے وہ جھوٹ کہہ رہا ہو۔ وہ اپنے کسی رشتہ دار کے ساتھ نہیں رہا، اسے یہی حقیقت لگ رہی تھی۔ میں پچھلے 20 سالوں سے اپنے پیرنٹس کے ساتھ کانٹیکٹ میں نہیں ہوں۔ وہ کہاں ہوتے ہیں مجھے علم نہیں۔ تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ رشتے کی بات گھر کے بڑے کرتے ہیں۔ آئی ڈونٹ تھنک کہ میرے گھر سے کوئی بڑا آ سکے گا، اور تمہارے فادر کبھی بھی کسی ایسے لڑکی کے ساتھ تمہارا رشتہ طے نہیں کریں گے جس کے بڑے اس کے ساتھ نہ ہوں۔ وہ فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں پوچھیں گے۔ I have no answer to this question۔ وہ میرے پیرنٹس سے رابطے کی بات کریں گے تو میرے پاس جواب کے لیے صرف انکار ہوگا۔ ادینہ زبیر دم سادھے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اس لیے تمہیں وہی کرنا چاہیے جو تمہارے فادر چاہتے ہیں۔ اپنی بات ختم کر کے وہ سر پڑتے دونوں ہاتھوں کو رگڑتے ہوئے ہونٹوں کے قریب لے آیا۔ وہ کچھ دیر تک چپ رہی۔ میں 5 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی ہوں۔ میرے ماموں کی اولاد نہیں تھی تو میرے باپ نے
مجھے انہیں دے دیا۔ وہ گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ میرے ڈیڈ رشتے میں میرے سگے ماموں ہیں اور مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ سو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ میں ان کے سامنے اپنی پسند کا اظہار کروں اور وہ تمہیں اس لیے ریجیکٹ کر دیں کہ تم اکیلے ہو یا تمہارے پیرنٹس تمہارے ساتھ کانٹیکٹ میں نہیں ہیں۔ وہ دھیرے سے مگر کچھ اذیت سے مسکرا دیا۔ اسے یقین تھا اس کے ڈیڈ منع کر دیں گے۔ اسے یقین تھا یہ مختصر سا حوالہ انہیں مکمل طور پر اس سے متنفر کرنے کے لیے کافی رہے گا، مگر یہ اس کی خام خیالی رہی۔ 2 دن بعد اس نے فون کیا تھا۔ تم میرے گھر رشتہ لے کے کب آ رہے ہو؟ وہ کچن میں کھانا بنا رہا تھا، اپنی جگہ کھڑا رہ گیا۔ کیا تم نے؟ ہاں، میں نے اپنے ڈیڈ سے بات کی۔ انہیں منانے میں تھوڑا وقت لگا مگر وہ مان گئے۔ وہ بے انتہا خوش تھی۔ وہ پریشان ہو گیا، اس سے برنر بند کر دیا۔ انہوں نے اعتراض نہیں کیا؟ اعتراض تو تھے، زندگی میں نے گزارنی ہے، جب مجھے اعتراض نہیں تو بات ہی ختم۔ وہ کھلکھلائی۔ ویسے بھی انہیں تم بہت پسند ہو، ہر وقت تو تعریف کرتے تھے، اب کیسے انکار کر دیتے؟ اس کے لہجے اور انداز میں خوشی اور مسرت کے رنگ تھے۔ یہ سب اتنی آسانی سے ہو گیا؟ اسے یقین نہیں آیا تھا۔ محبت میں بہت طاقت ہوتی ہے، اس سے جتایا۔ ویسے بھی وہ جانتے ہیں مجھے خاندان میں تو شادی کرنی ہی نہیں ہے، نہ ہی میرا پاکستان جانے کا کوئی ارادہ ہے۔ اس سے رک کر گہری سانس لی۔ میں تو پاکستان میں اپنی مدر سے بھی بات کر چکی ہوں، جھوٹ نہیں بولوں گی، وہ راضی نہیں ہے، ہنس کر کہا۔ لیکن جب تک ڈیڈ میرے ساتھ ہے مجھے کسی کی فکر نہیں۔ سہیل صاحب پاکستان جانے والے تھے، ان کا وہیں سیٹل ہونے کا پلان تھا، تاہم وہ پاکستان کبھی نہیں جانا چاہتی تھی۔ شام میں اس سے جمیلہ دودھ سے بات تھی تو ان کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ میرا نہیں خیال میں اس کے ڈیڈ سے مل پاؤں گا۔ تمہیں ملنے کی ضرورت بھی نہیں، دسمبر میں لندن آ رہی ہوں، تمہارا رشتہ میں مانگوں گی۔ اور انہوں نے اتنی سی بات کہہ کر اس کے سینے سے منو بوجھ اتار دیا تھا۔ دسمبر میں مسز شرازی لندن آئی تو انہوں نے ادینہ زبیر کے ڈیڈ سے ملاقات کی۔ وہ رشتے کے لیے باقاعدہ ان کے گھر گئی تھیں۔ وہ فارس واجدان کی رشتہ دار تھیں اور ماں سے بڑھ کر تھیں۔ اپنی بیٹی کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ہاں کر دی تھی۔ دسمبر کے اہتمام تک دونوں کا سادگی سے نکاح ہو گیا۔ فارس کی طرف سے جمیلہ داؤد نے اور ادینہ کی طرف سے دور کے چند رشتہ دار احباب نے شرکت کی تھی۔ شادی پاکستان میں سر انجام پانا تھی۔ ادینہ کا خاندان وہیں آباد تھا، تاہم فارس پاکستان نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس کے کچھ تحفظات تھے، گو کہ مسز شرازی نے بھی اسے تسلی دی تھی کہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، مگر پھر بھی۔ تم کیوں فکر کرتے ہو؟ میں ہوں نا، میرے ہوتے ہوئے تمہیں بھلا کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ راہم کو پوری بات پتہ چلی تو جی بھر کے تنگ کرنے کے بعد اس نے کہا، سب سے بڑا خطرہ تو مجھے تم سے ہی ہے۔ بڑبڑا کر رہ گیا۔ وہ ہنسا۔ ایک بار پھر سوچ لو، شادی کا فیصلہ بڑی ذمہ داری ہے۔ ایسے نہیں میں کنوارا پھر رہا ہوں، ورنہ مجھے رشتوں کی کوئی کمی ہے؟ ہاں میں جانتا ہوں، پورا پاکستان تمہیں اپنا داماد بنانے کے لیے بےتاب ہے۔ راہم مسکرا کر رہ گیا۔ الوی صاحب کو پاکستان گئے 4 ہفتے بھی نہیں ہوئے تھے جب ان کا کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ پاکستان میں جتنا پیسہ انہوں نے کاروبار پر لگایا تھا، جو فیکٹری کھڑی کی تھی، اس پر ان کے سگے بھتیجوں نے قبضہ کر لیا، چند آرسی اور بنگلوں پر بھی۔ یہ کام ادینہ کے اپنے باپ اور بھائیوں نے بھی کیا تھا۔ ادینہ کے پاس صرف لندن کا فلیٹ بچا تھا، جسے بیچ کر اسے اپنے ڈیڈ کے قرضے اتارنے پڑے۔ اس کے پاس کل تک سب کچھ تھا اور اب وہ ایک دم سے بالکل خالی ہو گئی تھی۔ ایک ہی رشتہ تھا، وہ بھی نہیں رہا تھا۔ حالات ایک دم سے بہت تنگ اور پریشان کن ہو گئے تھے۔ وہ صدمے میں بھی تھی۔ اس کے ماں باپ اب اسے پاکستان بلا رہے تھے اور وہ کسی طور نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں انہیں کہتی رہی پاکستان نہیں جائیں، مگر انہوں نے میری ایک نہیں مانی۔ وہ اس سے ملنے آیا تو اپنی دوست کے گھر میں تھی، رو رو کر اپنا پورا حشر کر چکی تھی۔ گھر چلو، میرا نہیں خیال اس طرح کسی اور کے گھر رہنا ٹھیک رہے گا۔ اسے ادراک تھا وہ اب اس کی قانوناً شرعاً بیوی تھی، اس کی ذمہ داری تھی۔ اس کے ڈیڈ کے شادی کے حوالے سے خواب تھے، اس کے بھی تھے۔ مسز شرازی نے بھی بہت کچھ سوچا ہوا تھا، نیا صدمہ تھا، فوتگی ہوئی تھی، سو وہ سادگی سے رخصت کر کے اسے اپنے فلیٹ لے آیا تھا۔ وقت کے ساتھ ادینہ کچھ سنبھل گئی، خود کو اس غم کی کیفیت سے نکال لیا۔
शौहर मनपसंद साथी था जिसे वो जुनून की हद तक चाहती थी। वो उसकी सोच से बढ़कर उसका ख्याल रख रहा था। बज़ाहिर रिज़र्व सा, बहुत कम बात करने वाला, बहुत कम जज्बात का इज़हार करने वाला, मगर उसका रवैया उसके साथ उसकी तवक्का से भी ज़्यादा अच्छा था। अदीना की तलब जैसे यहाँ तक नहीं थी, वो भी उससे मोहब्बत का इतराफ़ सुनना चाहती थी। उसकी आंखों में मोहब्बत का तासुर देखना चाहती थी। फ़ारिस भी उसकी तारीफ़ करे, जज्बात का इज़हार करे। उसने शिकवा किया तो फ़ारिस कोई फ़ाइल चेक करते करते रुक गया। सर उठाकर कुछ हैरत से उसे देखा। शादीशुदा ज़िंदगी के 6 माह बाद वो उससे पहली बार मोहब्बत के बारे में इस्तफसार कर रही थी। क्या वो उससे मोहब्बत करता है? उसे ये सवाल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लगा, जिसकी कोई लॉजिक, कोई तुक नहीं बनती थी। अदीना ज़ुबैर को तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि उसका दिल खाली है। मोहब्बत जैसे जज्बात एहसासात नहीं हैं। उसके लिए तो सिर्फ़ वो मोहब्बत अहम थी जो वो उससे करती थी। गो के वो उसका ख़याल रखता था, एहतराम करता था, कभी गुस्से से बात नहीं की थी। उसके किसी मामले में मुदाखलत करके उसके किसी मामले पर इतराज़ नहीं किया था। वो अपनी मर्ज़ी से इस घर में जैसे चाहे रह रही थी, फिर भी वो इससे ये सवाल कर रही थी। अब तक तुम्हें अंदाज़ा हो जाना चाहिए। मैं तुम्हारे मुँह से सुनना चाहती हूँ तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। पहले तुम्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसे याद दिलाया। अब पड़ता है। वो उसे देख कर रह गया। हर औरत को पड़ता है। वो लफ्ज़ों से इज़हार चाहती है। हमारी शादी को 6 माह हो चुके हैं और तुमने तुमने आज तक कभी नहीं कहा मोहब्बत करते हो या तारीफ़, कुछ भी नहीं। तुम मुझे अच्छी लगती हो तभी मेरी ज़िंदगी में हो। इससे बढ़कर और एतराफ़ क्या चाहिए? उससे संभल कर उससे कहा। इस बात से अदीना ज़ुबैर के दिल को एकदम से सुकून पहुंचा था। वो मुस्कुरा दी थी। उसका एतराफ़े मोहब्बत भी अनोखा था। सिर्फ अच्छी लगती हूँ। कभी कभी बुरी भी लगती हो जब इस तरह की बातें करती हो। और वो हंसी। फारिस मुस्कुरा कर रह गया। उसे फाइल बंद कर दी, लैपटॉप ऑन कर लिया। उसने सोचा था वो शादी तक रिहाइश का बेहतर इंतज़ाम कर लेगा, मगर सब आनन फाना इतनी जल्दी में हुआ था कि वो कुछ भी नहीं कर सका था। फ्लैट छोटा था, मगर 2 लोगों के लिए काफ़ी था। वो जल्द ही बेहतर रिहाइश का बंदोबस्त करने वाला था। शादी के 1 साल बाद उसके घर में खुशखबरी आई थी। वो रिपोर्ट्स देखकर अपनी जगह खड़ा रह गया था। अदीना जितनी खुश थी, उसके एहसासात उतने ही उलझन का शिकार हुए थे। वह बामुश्किल मुस्कुरा सका था, बामुश्किल ही मुबारकबाद दे सका था। उसे समझ नहीं आया था उसका रद्द-ए-अमल कैसा होना चाहिए। उसे इस पल खुशी महसूस होनी चाहिए थी और वो एकदम से ब्लैंक हो गया था। स्याह, तारीक, खामोश और वीरान। जिस तरह वो शादी के वक्त तरद्दुद का शिकार हुआ था, बिल्कुल उसी तरह वो अब इस खुशखबरी पर भी वहमों में घिर गया था। उसके वजूद पर एक इसरारी कैफियत तारी थी। एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करके, खुद को आने वाली हर सिचुएशन के लिए तैयार करके, वो अब बेसुकून हो रहा था। उसके ज़हन में बार बार हारून शराजी और आरज़ू जहांगीर का तस्वुर उभर रहा था। बार बार उसे अपनी ज़िंदगी, अपना माजी, अपना बचपन नज़र आ रहा था। उसे डर था कहीं वो पत्थर ना हो जाए, अपनी औलाद को ना छोड़ दे। वो अपना अंदर टटोल रहा था और मुंजमद एहसासात से घबरा रहा था। उसे जमीला दाऊद को फ़ोन करके खुशखबरी सुनाई तो उनकी खुशी की इंतहा ना रही। मम्मी, मुझे मुझे लग रहा है जैसे मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। हिम्मत करके उनसे कह दिया। वो लम्हे भर के लिए चौंकी, फिर मुस्कुरा दी। जब तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में आएगा, उसे उठाओगे तो उसकी खातिर हर जंग के लिए तैयार हो जाओगे। ये कुदरती तौर पर होता है। इंसान पूरा का पूरा बदल जाता है। बहुत नरमी और प्यार से समझाते हुए उन्होंने उसकी घबराहट कम करने की कोशिश की। लबों पर मुस्कुराहट ठहरी थी। हर बाप ऐसा तो नहीं होता मम्मी। हर बाप जंग नहीं लड़ता। कुछ वालिदैन जिंदगी के मैदान में औलाद को तन्हा छोड़ देते हैं। वो एकदम से खामोश हुई थी। उन्हें उसके एहसासात जैसे अब समझ में आए थे। तुम खुश नहीं हो? मुझे अंदाज़ा नहीं है मैं क्या महसूस कर रहा हूँ। उसका वो एक जुमला जमीला दाऊद पर खामोशी तारी कर गया। कितनी ही देर तक वो कुछ ना कह सकी। फारिस शराजी को तो अपनी खुशी पर खुश होना भी नहीं आ रहा था। जब वो दुनिया में आएगा तो तुम अपने एहसासात को समझ जाओगे। ना समझ सका तो ना बदल सका, फिर तुम हारून या आरजू नहीं हो, फारिस हो।
ہوں تو انہیں کا ہوں، بہت آسانی سے چھوڑ دیا تھا انہوں نے مجھے۔ وہ اس کی آواز میں گہرے دکھ کو محسوس کر سکتی تھیں۔ تم ایسے نہیں ہو ہی نہیں سکتے۔ ان کے لہجے میں اس کے لیے محبت کی چاشنی تھی۔ ممی آپ مجھے سمجھ کیوں نہیں رہی؟ سمجھ رہی ہوں، اسی لیے تو کہہ رہی ہوں، تمہاری اولاد بہت خوش قسمت ہوگی، تم کبھی بھی اسے نہیں چھوڑو گے، یہ تو خوشی کا موقع ہے، تم کیوں خود کو الجھا رہے ہو؟ انہوں نے سمجھایا۔ وہ خاموشی سے انہیں سنتا رہا۔ گھبراہٹ ختم نہ ہوئی، مگر اندر کا شور کچھ حد تک کم ہو گیا۔ اگلے دن وہ آفس سے واپسی پر بچوں کی ایک دکان میں چلا گیا۔ وہ اپنے احساسات بدلنے کی، اپنا خوف مٹانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ خود کو صحیح معنوں میں بدلنا چاہ رہا تھا، مگر کھلونے اٹھا کر دیکھتے، انہیں محسوس کرتے، ان کی قیمت دیکھتے، اسے خیال پھر بھی ماں باپ کا ہی آ رہا تھا۔ کیا انہوں نے بھی اس کا انتظار کیا ہوگا، چاہت اور محبت سے؟ پھر اس کی پیدائش کے بعد بھی خوشی محسوس کی ہوگی، اسے ساتھ کے دل سے اون کیا ہوگا۔ اس کے بعد صرف 5 سال تک وہ ان کے لیے ضروری رہا تھا، ان کی ذات کے لیے اور رشتے کے لیے بھی۔ صرف 5 سالوں تک وہ محبت قائم رہی تھی۔ اس کے بعد سب کیوں بدل گیا تھا؟ وہ چاہت کیوں ختم ہو گئی تھی؟ اس کے لیے اس کے اپنے ہی ماں باپ کا دل کیوں پتھر ہو گیا تھا؟ انہوں نے اسے کیسے چھوڑ دیا تھا؟ کیا اولاد کو چھوڑنا اتنا آسان تھا؟ وہ ایک بار پھر سے اور اندر تک تاریکیوں میں گم ہو رہا تھا۔ اگر اس کا باپ اسے چھوڑ سکتا ہے تو کیا وہ بھی؟ شاپ اسسٹنٹ اس کے پاس آ گئی تھی، اس کی مدد کرنے کے لیے کہ اسے کس عمر کے بچے کی خریداری کرنی ہے۔ وہ ایک 5 سالہ فارس کا ہاتھ تھامے کھڑا تھا، اس کا ذہن ایک دم سے خالی ہو گیا۔ کچھ بھی خریدے بغیر وہ وہاں سے چلا گیا۔ ادینا نے چند ایک بار ذکر کیا انہیں شاپنگ کرنی چاہیے، مگر اس نے جواب نہ دیا۔ وہ خاموش تھا، وہ خود کی مصروفیت بڑھا چکا تھا۔